جب نجران کا وفد آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور کافی بحث و مباحثہ ہوا جناب عیسیٰ کے بارے میں، تو خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کس کی طرح ہے؟ حضرت آدم کی طرح ہے۔ جس طریقے سے حضرت آدم کو خداوند کریم نے مٹی سے پیدا کیا، ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس بنا پر اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو حضرت آدم کے تو نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، ان کو بطریق اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر کہا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے حبیب جو آپ سے کٹ حجتی کرے، محاجہ کرے، یعنی اصرار کرے بار بار اپنی غلط بات کے اوپر، کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ بس آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ثم نبتہل، نبتہل کے دو معنی ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ کسی کے لیے لعنت کی دعا کرنا، اس کو بھی نبتہل کہا جاتا ہے، بہلا کہا جاتا ہے، یا بہلت اللہ علیہ، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت کے لیے دعا کرنا، اس کو بھی نبتہل یعنی مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو معنی ہے نبتہل کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں شدت کے ساتھ خدا سے کوئی چیز مانگنا، تضرع و زاری کرنا، یعنی ایک عام انسان دعا مانگتا ہے، جیسے نماز کے بعد ہم تو بس خداوند کریم کو آرڈر کرتے ہیں، ہم دعا نہیں مانگتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، خدا پیسے دے دے، بچے ٹھیک کر دے، وہ شوہر کے رزق میں اضافہ کر دے، فلاں کو شفا دے دے، نہیں، یہ آرڈر پاس کرتے ہیں ہم۔ تضرع ہوتی ہے، یعنی تضرع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گڑ گڑانا، اور خدا سے ایسے مانگنا کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ یعنی بچے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب ماں اس کو کوئی چیز نہیں دے رہی ہوتی ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ کبھی ادھر سے آتا ہے، کبھی ادھر سے آتا ہے، کبھی چادر پکڑتا ہے، پھر مثال کے طور پر بہانے کرتا ہے، میں یہ کر لوں گا، میں، اگرچہ کہ ماں کو ہی پتہ ہے کہ جھوٹے بہانے کر رہا ہے، یہ جو چیز میں اس کو دے دوں گی یہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ماں بھی دے دیتی ہے، اور بچے کو بھی پتہ ہے کہ مل جائے گا، اس طریقے سے مانگوں گا تو کیا ہوگا؟ مل جائے گا۔ تو وہ خداوند کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بھی شاید ہماری ماں کی طرح ہمارے جھوٹے کال سے ہی راضی ہو جاتا ہے کہ پروردگار اب نہیں کروں گا، اسی پہ خداوند کریم دے دیتا ہے، حالانکہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ ابھی کہہ رہا ہے پھر کرے گا، لیکن اس کے باوجود جب ہم کہہ دیتے ہیں خداوند کریم توبہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا، پروردگار کہتا ہے کہ صحیح جا بندے، میں نے تو یہ بخش دیا، حالانکہ معلوم ہے کہ جانے کے بعد کیا کرے گا؟ دوبارہ کرے گا۔ بہرحال نبتہل کا مطلب کیا ہے کہ دعا میں شدت سے، تضرع گریہ وزاری کرنا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس ہم گریہ وزاری تضرع کریں گے خدا کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے، کس کے اوپر؟ جھوٹوں پر۔ یہ جو آیت ہے، اور پھر اس کے بعد جو پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، خیر اس کو ریپیٹ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ 10 ہجری جب مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں میں رسول اللہ کی حکومت ہے، تو 10 ہجری میں مدینہ میں نہ جانے کتنے مسلمان بچے ہیں، اور نہ جانے کتنی مسلمان عورتیں ہیں، اور نہ جانے کتنے مسلمان مرد ہیں، بے تحاشا موجود ہیں۔ اور اب تک جتنی جنگیں ہو چکی ہیں، جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، جنگ خندق بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، غزوہ حنین بھی ہو چکا ہے، اور نہ جانے کتنی غزوات اور کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اس میں اللہ کے رسول سب کو لے کے جاتے رہے، یعنی تمام مسلمان مردوں کو لے کر جاتے تھے۔ یہ والا جو مارکہ تھا، یہ جنگ کیا تھی؟ یہ تو بہت اہم ترین جنگ تھی، یعنی یہ جنگ بدر سے بھی اہم تھا، یہ جنگ احد سے بھی اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ جنگ بدر میں اگر ہار جاتے تو کیا ہوتا؟ کہتے کہ جنگ ہار گئے، لیکن مذہب بدنام نہیں ہوتا، یہ نہیں کیا کہا جاتا کہ ان کا مذہب باطل ہے، یہ کہا جاتا کہ جنگ ہار گئے، کمزور تھے بیچارے، ہار گئے۔ جنگ احد میں جیسے یہ ہوا، جنگ احد مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ ان کا مذہب جھوٹا ہے، کہا جنگ ضرور ہارے،
اسی طریقے سے جنگ حنین میں مثال کے طور پر صحابہ چلے گئے رسول اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ ان کو بلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ مذہب باطل ہے۔ یہ والی جو جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے کہ اگر یہ ہار جائیں اللہ کے رسول تو اب کیا ہوگا؟ اب مذہب جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، مذہب باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب لے کے جانا ہے کن کو؟ سچوں کو۔ اور کیسے سچوں کو؟ یعنی ایسے سچوں کو لے کر جانا ہے کہ جن کا جو کردار ہے وہ عین مذہب ہو، عین دین ہو، یعنی جن کی شخصیات عین دین قرار پائیں۔ آپ میں مذہب کے ماننے والے ہیں، ہے نا، آپ اور میں عین دین نہیں ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام عین دین اسلام ہے، مولا کائنات کی ذات گرامی عین دین اسلام ہے۔ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات گرامی کیا ہے؟ عین دین اسلام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں آپ دیکھیں گے صلی اللہ علی محمد و آل محمد، اللہ کے رسول نے کو خداوند کریم نے بار بار قرآن مجید میں کہا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، بس جو ملت کہتے ہیں دین کو، ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا یا حضرت ابراہیم کا؟ دین اللہ کا ہے۔ لیکن قرآن کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس میں ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ بھائی دین تو اللہ کا ہے، کہنا چاہیے کہ اللہ کے دین کی پیروی کرو، لیکن یہ جو ملت ابراہیم دو وجہ سے کہا گیا ہے۔ ایک تو خود ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ جس کو خدا نے عین دین قرار دیا، لہٰذا کہا ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو کہ ابراہیم کا دین عین خدا کا دین ہے، درست۔ دوسرا اس وجہ سے کیونکہ یہود و نصارہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک شخصیت مشترک تھی وہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی شخصیت تھی۔ اسی لیے خداوند کریم نے کہا کہ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ بالکل سیدھے سیدھے مسلمان تھے، یعنی جن کے برتاؤ میں، جن کے کردار میں ذرا بھی کجی نہیں تھی۔ تو یہ جو شخصیات اب رسول خدا لے کر جا رہے ہیں، اب ان شخصیات کو لے کر جانا ہے جو کہ عین دین ہے۔ دوسرا جو ان شخصیات کو چنا گیا، ایک تو سچوں کو لے جانا تھا۔ سچے بھی کیسے سچے؟ یعنی اس وقت مدینے میں جناب ابوذر بھی موجود ہیں، یعنی جو امت کے عام صدیقہ ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، خود رسول خدا جن کے بارے میں جناب ابوذر جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ آسمان نے ابوذر سے زیادہ سچے بندے کو نہیں دیکھا، وہ ابوذر بھی اس مباہلے میں شامل، یعنی جب ابوذر جیسا سچا شامل نہیں ہے تو اوروں کی بات کہاں آئے گی؟ ابوذر جیسے سچے بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ خاص ہستیوں کو لے کر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اب دین اسلام کا معاملہ ہے، اب یہ جنگ اگر ہار گئے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان جنگ ہار گئے، یہ کہا جائے گا کہ ان کا مذہب کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کو لے کر گئے جو عین حق ہیں۔ سچائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کا قول عین حق ہو، جس کا فعل عین حق ہو، جس کی ذات عین حق ہو، اس ہستی کو کہا جاتا ہے صدیق۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ ابراہیم صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے حبیب اپنی کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو، ادریس نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے۔ کانا اسماعیل صادق الوعد، حضرت اسماعیل وعدے کو پورا کر جانے والے تھے۔ یہاں پہ جو صدیق مراد ہے یہ عام صدیق مراد نہیں ہے کہ جو فقط سچ بولتا ہو، آپ کی اور میری طرح سچ بولنے والا مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ کہے اور حقیقت ہو جائے، ہے نا۔ جب وہ کہے کہ بچوں کے لباس رضوان جنت آ رہا ہے درزی کے پاس ہیں تو رضوان جنت کو درزی بننا پڑے اور پھر وہاں سے بچوں کے لیے لباس آ جائے، تو ایسے سچے چاہیے تھے، لہذا ان کو لے کر گئے اللہ کے رسول۔ اور دوسری جانب سے یہ وہ مارکہ ہے کہ اگر بدر ہار جاتے، احد ہار جاتے، کیا ہوتا؟ جنگ ہار گئے، وہاں پہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ عذاب کا معاملہ ہے، یعنی ایک دوسرے پر عذاب کی دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل ہو، اور اگر سامنے والے جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب نازل ہو۔ لہٰذا نصارہ نے کہا تھا کہ دیکھو اگر کل دیکھتے ہیں محمد کس کو لے کر آتے ہیں، اگر اپنے اصحاب کو لے کر آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔
اور اگر اپنے عزیز و اقارب کو لے کر آتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے جو عزیز ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ محمد سچے ہیں، اس لیے کہ کوئی شخص کتنا بھی جھوٹا کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول لے کر گئے کس کو؟ ان ہستیوں کو، یعنی اس واقعہ مباہلہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہستیاں جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک اور عزیز تھیں وہ یہ 4 ہستیاں تھیں، وہ 4 ہستیاں تھیں، ایک اپنی بیٹی، ایک مولا کائنات، اور ایک ان کے 2 نواسے۔ اس آئے مباہلہ میں بہت ساری دلالات ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، میں سب کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، ٹائم بھی نہیں، مجھے دکھ نہیں رہا ہے گھڑی کہاں پر ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہاں 4:30۔ کلاس کب تک ہے؟ 5 بجے تک ہے جی۔ نہیں، ایک دوسرا ٹاپک بھی مجھے دیا گیا ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ بہرحال تو اس آئے مباہلہ میں بہت سارے دلالات ہیں، یعنی بہت ساری جسے کہنا چاہیے چیزوں پر دلیل موجود ہے، جن میں سے ایک دلیل کیا ہے کہ حسن اور حسین کس کے بیٹے ہیں؟ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، یہی دلیل پیش کی تھی 7ویں امام نے، جب ہارون الرشید نے کہا تھا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ابن الرسول کہتے ہیں جبکہ اولاد کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے۔ آپ تو رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کو ابن علی کہا جانا چاہیے، نہ کہ ابن رسول اللہ کہا جانا چاہیے۔ اور یہی سبب بنا تھا امام موسیٰ کاظم کی قید کا، کہ جب روضہ رسول کے سامنے آ کر اس ملعون نے کہا کہ السلام علیکہ یا عمہ یا ابن عمہ، کہ سلام ہو اس ہستی پر کہ اے میرے چچا کے بیٹے۔ گویا وہ ظاہر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میری رسول خدا سے بہت قریبی نسبت ہے۔ اسی موقع پر امام موسیٰ کاظم موجود تھے اور کہا کہ السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا آپ پر سلام ہو۔ تو اس کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ امام کو گرفتار کر لیا جائے، اور اسی وقت مسجد النبوی سے امام کو گرفتار کر لیا گیا، اور روتے ہوئے امام موسیٰ کاظم نے اشارہ کیا رسول خدا کی قبر کی جانب اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بھی جب مناظرہ ہوا تو اسی دلیل کو پیش کیا، یہ آئے مباہلہ کو، کہ ہم ابن رسول اللہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے، ہم کیوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس لیے کہ آئے مباہلہ کہہ رہی ہے کہ ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے کو بیٹوں کو لاتے ہیں۔ جواب میں اللہ کے رسول ہمیں لے کے گئے، اس کا مطلب یہ کہ ہم رسول اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ سب سے جو بڑی دلیل اس میں، یعنی بڑی دلالت جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ انفسنا کی ہے۔ وانفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی نفس رسول کون ہے، کون رسول اللہ کے نفس کی جگہ گیا، تو کہا کہ کوئی بھی نہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں۔ نفس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یعنی گویا تم سب اپنے آپ کو لاؤ، ہم سب اپنے آپ کو لاتے ہیں۔ انفسنا سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نبتہل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، انفسنا سے مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم سب اپنے آپ کو لاؤ، ہم سب اپنے آپ کو لاتے ہیں، یعنی وہاں سے ایک مجمع ہے اور یہاں سے ایک مجمع ہے، تو بس کوئی نفس رسول نہیں ہے، شیعوں نے گڑھا ہوا ہے کوئی نفس رسول نعوذ باللہ نہیں ہے۔ رسول کا نفس خود رسول خدا ہے، رسول کا نفس کون ہے؟ خود رسول خدا ہے۔ تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر الگ الگ بیان ہو رہا ہے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اگر آپ کے لحاظ سے کہا جائے تو پھر اس کے بعد جملہ کیا آنا چاہیے تھا؟ ورجالنا ورجالکم، اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مرد کا لفظ استعمال نہیں ہوا یہاں پر، صحیح ہے، نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر الگ الگ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ اور اپنے نفسوں کو لاؤ، اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 الگ الگ چیزیں، نہ یہ کہ پورا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو تقسیم بیان ہو رہی ہے کہ ابناءنا و نساءنا، اس کے مقابل میں نفس آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نفس سے مراد وہ بیٹے اور عورتیں نہیں ہیں، یہ ان میں شامل، یہ نفس کوئی اور ہے کہ جن کو لے کر جانا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں خود رسول خدا ہیں، انفسنا یعنی میں اپنے نفس کو لاتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو حاضر و ناظر جان کر یہ گواہی دیتا ہوں۔ نفس سے مراد کیا ہے؟ نہیں اپنی جان، اپنی روح۔ تو کہتے ہیں کہ نفس سے مراد کیا ہے؟ رسول خدا کی ذات گرامی ہے۔ تو ہم نے کہا چلے صحیح ہے، اب نانا کی جگہ کون چلے گئے؟ امام حسن و امام حسین۔ نسانا کی جگہ کون چلے گئے؟ بی فاطمہ۔ انفسنا کی جگہ آپ کے مطابق کون چلے گئے؟ رسول خدا۔ تو مولا کائنات کس کی جگہ گئے؟
مولائے کائنات نہ ابنانا میں شامل ہے، نہ نسانا میں شامل ہے، نہ انفسنا میں شامل ہے. تو مولائے کائنات کو کس جگہ پہ لے کے گئے؟ ان کا کھانہ خالی ہے. نفس سے مراد اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے، انسان کا نفس اپنا نفس ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے میرا نفس ہے. نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس سے مراد یہ ہے کہ جو رسول خدا کے جانے کے بعد اسی کے قائم مقام ہو اور اسی کی صفات کا حامل ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ میرا نفس ہے. آپ بھی کہتے ہیں جب عام جو وہ محاورے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آ گیا سمجھو میں آ گیا. آپ کہتے ہیں اس نے دے دیا سمجھو میں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا سمجھو میں نے کہہ دیا. نفس سے مراد یہاں پر یہ ہے. تو انفسنا کی جگہ پر نفس رسول مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گئے. یہاں پر ایک اور فضیلت آتی ہے خاص طور پہ مولا کائنات کی، اس لیے کہ یہ جو انفسنا کی جو فضیلت ہے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی آیت تطہیر سے لے کر مباہلہ سے لے کر یہ تمام گفتگو، یہ فقط فضیلت نہیں ہے. ہم میں اور اہل دوسرے برادران میں یہ فرق ہے. وہ اگر لکھ بھی دینا کہیں تو اس کو فضیلت شمار کرتے ہیں. مثال کے طور پر فضیلت کا باب لکھیں گے، مناقب کا ایک باب لکھیں گے کہ بھائی بی فاطمہ کے مناقب کیا ہیں کہ رسول اللہ ان کو مباہلے میں لے کے گئے. امام حسن امام حسین کے مناقب کیا ہیں کہ رسول اللہ ان کو مباہلے میں لے کے گئے. مولا کائنات کے مناقب میں ایک فضیلت یہ فقط فضیلت نہیں ہے، فضیلت کے ساتھ حجیت ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. یہ فقط فضیلت ہے، اس میں کوئی حجت نہیں ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب یہ ہے کہ جس قول کی بنا پر اس شخص کی اطاعت واجب ہو جائے اور معصیت حرام ہو جائے، اس کا نام ہے حجیت کا. فقط یہ کہہ دینا کہ سلمان منا اہل البیت، اس قول سے نہ حضرت سلیمان کی اطاعت واجب ہوتی ہے نہ ان کی معصیت حرام ہوتی ہے. فقط یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے بہت قریبی ہیں، لہذا کہا گیا کہ سلمان منا اہل البیت. لیکن جب کہا گیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں. تو یہ فقط فضیلت نہیں ہے، آپ کہیں گے فقط فضیلت ہے. یہ حدیث پہنچا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کی اطاعت واجب ہے اور فاطمہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ معصیت ہے، گناہ ہے. اس کو حجیت کہا جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہم نے کہی ہیں آیت تطہیر سے لے کر اور آیت مباہلہ سے لے کر تمام چیزیں، ان تمام میں فضیلت کے ساتھ ساتھ کیا چیز شامل ہے؟ حجیت شامل ہے. یعنی اللہ کے رسول لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ ان ہستیوں کو جب حق اور باطل کا معرکہ ہے اور جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، اس وقت لے کر جا رہے ہیں ان ہستیوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں عین حق ہیں، یہ ہستیاں باطل پر ہو ہی نہیں سکتی ہیں اور جھوٹ تو ان ہستیوں میں پایا ہی نہیں جا سکتا جب ان ہستیوں کو لے کر جا رہے ہیں. تو آپ کبھی اگر مستقبل میں یہ ہستیاں آ جائیں اور کسی کی ادعا پر شہادت پیش کریں، گواہی پیش کریں، تو بطریق اولا اس کو قبول کرنا ضروری ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو یہ ہستیاں جا رہی ہیں رسول اللہ کے ساتھ مباہلے میں، یہ گویا ایک حجیت ہے کہ اگر بعد میں بھی کبھی فدق کا کوئی معاملہ آ جائے اور کہا جائے کہ فاطمہ اپنے گواہ لے کر آؤ، اگرچہ کہ فقط فاطمہ کا آ جانا ہی کافی تھا. یعنی یہ حجیت کا معنی ہے کہ جہاں پر فاطمہ آ گئیں اس کا مطلب ہے کہ اب بات ختم ہو گئی. یہ حجیت کا معنی ہے. لیکن کیونکہ اس حجیت کو نہیں سمجھے لہٰذا کہا کہ فاطمہ کیا لاؤ؟ گواہوں کو پیش کرو. خیر، تو انفسنا میں مولا کائنات کی فضیلت کس اعتبار سے کہ نفس رسول قرار پائے. اور نفس رسول بھی کیسے قرار پائے؟ ایک مقام نہیں ہے، یہ کئی مقام ہیں. سورہ برات کی آیت لے کر بھیجا، پہلے کسی کو بھیجا، پھر جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیتیں یا آپ لے کر جائیں گے یا او رجل من کا، یا وہ شخص لے کر جائے گا جو آپ سے ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو گیا ہے وہ رسول اللہ سے نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہوں میں. یعنی جو گیا ہے وہ رسول اللہ سے
نہیں، اسی لیے تو کہا نا کہ یہ یا آپ لے کر جائیں گے یا جو وہ شخص لے کر جائے گا جو آپ سے ہوگا. جو آپ سے ہوگا کا معنی ہی کیا ہے؟ انفسنا کا معنی ہے. یعنی جو، یا اگر الفاظ بدل لوں، یا آپ لے کر جائیں گے یا آپ کا نفس لے کر جائے گا. یعنی وہ ہستی جو کہ آپ کے نفس کی منزلت پر ہے وہ یہ آیت لے کر جائے گا. یہ ایک موقع. پھر اس کے بعد جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، جب مولا کائنات نے دفاع کیا اللہ کے رسول کا، اور ایسا دفاع کیا کہ جناب جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور کہا کہ واللہ لہی المواسات، کہ جو علی ابن ابی طالب آپ کا دفاع کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہی برادری کا حق ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں نہ ہو، انہو منی، کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے. جواب میں جناب جبرائیل نے کہا کہ وَأَنَا مِنْكُمَا، میں تم دونوں سے ہوں. تو یہاں پر بھی دوبارہ کیا ہے؟ منا یا منی کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، یعنی نفس رسول ہیں. مولا کائنات کیا ہے؟ نفس رسول ہیں. اسی طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عباسی خلیفہ کے دربار میں جب ایک مناظرہ کیا، علماء موجود تھے اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ انفسنا سے مراد کون ہے؟ تو انہوں نے وہی کہا کہ جو آج کہتے ہیں انفسنا سے مراد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. کہا کہ نہیں، رسول اللہ کی ذات گرامی نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث کا امام نے حوالہ دیا جو خود اہل سنت کے نزدیک بھی صحیح ہے. بنو ولیعہ ایک قبیلہ تھا جو باز نہیں آ رہا تھا اپنی حرکتوں سے. تو اللہ کے رسول نے قاصد بھیجا اور کہا کہ لا ینتہین بنو ولیعہ او لابعثن الیہم رجل منی کنفسی. یہ بنی ولیعہ یا تو باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، یا میں ان پر ایک ایسا شخص بھیجوں گا جس کی مجھ سے کیا نسبت ہوگی؟ گویا وہ میرا نفس ہوگا. اور تمام کے تمام متفق ہیں مولا کائنات کو بھیجا گیا. تو یہاں سے استشہاد کیا. اسی طریقے سے ایک اور مناظرے میں جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے مولا کائنات کی، اخبرنی باکبر فضیلت لامیر المؤمنین، اگرچہ کہ وقت پورا ہو رہا ہے لیکن میں اسی کو پورا کر دیتا ہوں. اخبرنی باکبر فضیلت لامیر المؤمنین یدل علیہ القرآن، مجھے خبر دیجئے، مامون الرشید نے کہا 8ویں امام سے، کہ سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی کہ جس کے اوپر قرآن دلالت کرے، قرآن سے سب سے بڑی فضیلت بیان کیجیے. امام نے اشارہ فرمایا کہ فضیلتہ فی المباہلہ، مولا کائنات کی فضیلت کس میں؟ مباہلے میں. قال اللہ عز وجل فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین علیہ السلام فکانا ابنیہ، ودعا فاطمہ علیہ السلام فکانت فی هذا الموضع نساءہ، ودعا امیر المؤمنین علیہ السلام فکان نفسہ بحکم اللہ عز وجل. کہا کہ یہ والی جو آیت ہے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے مولا کائنات کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے حسن اور حسین کو بلایا، تو پس وہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے قرار پائے. اور فاطمہ کو بلایا تو فاطمہ اس آیت میں نساء کی جگہ گئیں. اور پھر مولا کائنات کو بلایا تو مولا کائنات نفس رسول کے مقام پر آئے بحکم اللہ، اللہ کے حکم سے. وقد ثبت انہ لیس احد من خلق اللہ سبحانہ اجل من رسول اللہ وافضل. جبکہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ کوئی ہستی بھی پوری کائنات میں رسول اللہ سے افضل نہیں ہے. جب رسول اللہ سے افضل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نفس سے بھی افضل نہیں ہے. یعنی رسول اللہ افضل ہیں تو ان کا نفس افضل ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے رسول اللہ افضل ہیں تو ان کے بال افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے ہاتھ افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے قدم مبارک افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا پورا جسم جو کل افضل ہے تو اس کا جز بھی کیا ہے؟ افضل ہے. یعنی رسول اللہ کے نعوذ باللہ کہا جائے کہ جو رسول اللہ کا بال ہے وہ تمام بالوں سے افضل ہے. رسول اللہ کی آنکھیں تمام آنکھوں سے افضل ہیں. کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. جب رسول اللہ سب سے افضل ہوئے تو فاطمہ تو زہرا سب سے افضل ہوئیں. امام حسن امام حسین کے لیے کیا کہا؟ حسین منی وانا من، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. رسول اللہ افضل تو امام حسین بھی افضل. کہا کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ سے کوئی افضل نہیں ہے تو بس جو رسول اللہ کا نفس ہے اس سے بھی کوئی افضل نہیں. فوجب ان لا یکون
فوجب ان لا يكون احد افضل من نفس رسول اللہ بحکم اللہ عز وجل، پس واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ کوئی شخص بھی نفس رسول سے افضل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی خود اللہ کے حکم سے۔ قال فقال له المأمون، مامون نے کہا کہ الیس قد ذکر اللہ الابناء بلفظ الجمع وانما دعا رسول اللہ ابنیہ خاصۃ وذکر النساء بلفظ الجمع وانما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتہ وحدہا فلما لا جاز ان يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة أي ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين ما ذكرت من الفضل۔ اب یہ اشکال کیا یہاں پر مامون الرشید نے۔ مامون نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر آیت کہہ رہی کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، جمع کا صیغہ ہے، جبکہ رسول خدا کتنے بیٹوں کو لے کے گئے؟ 2 بیٹوں کو۔ عربی الفاظ میں جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے کم از کم 3 پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اگر کم از کم 3 بیٹے لے کے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ کہا کہ نساء کو لے کر آؤ، رسول اللہ کتنی عورتوں کو لے کے گئے؟ 1 عورتوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کہا کہ انفسنا جمع کا صیغہ ہے، نفسوں کو لاؤ، اور جواب میں فقط کون جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ کہا جس طریقے سے وہاں پر صیغہ جمع کا ہے مگر 2 فرد گئے، نساء کا صیغہ جمع کا ہے مگر 1 عورت گئی، تو کہا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفسنا کا صیغہ جمع کا ہو، خارج میں فقط 1 فرد گیا ہو، وہ رسول اللہ کا نفس ہو، یعنی جو نفس رسول ہے جسے رسول اللہ کی ذات کہا جائے۔ کہا کہ یہاں پر نفس سے مراد کیا ہے؟ خود رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، نہ کہ مولا کائنات، تو بس کوئی فضیلت نہیں رہی مولا کائنات کی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ لیس بصحیح ما ذکرت وذلك ان الداعی انما یکون داعیا لغیرہ۔ امام نے فرمایا کہ جو تم نے بات کہی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ بلاؤ، تو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بلاؤ، یعنی کہ میں اپنے آپ کو بلاؤں۔ انسان اپنے آپ کو نہیں بلاتا ہے، اگر کہا بھی جائے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بلایا تو مجازاً کہا جاتا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے آپ سے کوئی کہے کہ فلاں کو بلا کے لاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو بلا کے لاؤ، نہ کہ خود اپنے آپ کو بلا کے لاؤ۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نفسوں کو بلاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر خود رسول اللہ کی ذات گرامی مراد نہیں ہے۔ ولا يصح ان يكون داعيا للنفس في الحقيقه كما لا يكون الامر امرا في الحقيقه۔ بس اس کے بعد اس کے ساتھ ہی امام نے جو ہے وہ جب یہ دلیل پیش کی تو مامون نے جملہ کہا کہ وَإِذَا وَرَدَ الْجَوَابِ سَقَطَ السُّؤَالِ، جب جواب آ جائے تو سوال ختم ہو جاتا ہے، یعنی مامون گویا خاموش ہو کے رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا کہ جب جواب آپ نے دے دیا تو اب آگے سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔